السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے پہلے ہم اس سلسلے کی 3 آیات پڑھ چکے ہیں، جہاں سے آدم علیہ السلام کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گی یہ مخلوق، اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی برتری ان پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی علمی صلاحیت، علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور علمی برتری ان پر ظاہر فرمائی، اس طرح کہ چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ جو کچھ دنیا میں لوگوں نے چیزیں استعمال کرنی تھیں تو آدم علیہ السلام میں صلاحیت تھی، انہوں نے سیکھ لیے، اور فرشتوں میں صلاحیت نہیں تھی، وہ نہیں سیکھ سکے۔ اور پھر ان چیزوں کو لوگوں کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ آپ پاک ہیں، یہ تو نہ علم حاصل کرنا یہ عیب ہے، یہ ہم میں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے سکھا دیا۔ تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا کہ ہر عیب سے پاک تو بس اللہ آپ کی ذات ہے، تو ہم میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھ سکیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہیں حکمت کے اور علم کے حقیقی مالک۔ تو اب آج کی اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، انبئہم، بتائیے انہیں، باسمائہم، نام ان چیزوں کے۔ تو جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نہیں سیکھ سکے، اپنی عاجزی کا اقرار کیا، تو اب گویا مزید آدم علیہ السلام کی فوقیت ان پر ظاہر کرنے کے لیے خود آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ انہیں اب ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما، سو جب، اینڈ وین، انبأہم، بتائے انہیں، باسمائہم، نام ان چیزوں کے۔ تو آدم علیہ السلام تو سیکھ چکے تھے، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام انہیں بتائے فرشتوں کے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا، قال، کہا اللہ تعالی نے، الم اقل لکم، الم اقل، ڈیڈ آئی ناٹ ٹیل، کیا نہیں کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کیا، انی، بے شک میں، اعلم، آئی نو، جانتا ہوں میں، غیب، انسین، چھپی ہوئی چیزیں، السماوات، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آسمان، السما کی جمع ہے، والارض، اور زمین۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی سب چھپی ہوئی باتوں کو۔
اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسانوں کے اعتبار سے بتایا گیا کہ جنہیں یا مخلوقات کے اعتبار سے کہ جن چیزوں کو تم چھپا ہوا بھی سمجھتے ہو مجھے تو وہ بھی ساری علم میں ہے، میرے علم میں ہے، مجھ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اسے مزید اور سمجھایا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اسے بھی جو تم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو ہو تم تکتمون، چھپاتے۔ تو فرشتے اللہ کی تو نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی چیز کے چھپانے کا۔ تو مفسرین کہتے ہیں شاید ایسے لگتا ہے کہ ان کے جی میں یہ آئی ہو کہ یہ خلافت کے جو انہوں نے کہا کہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ظاہراً تو انہوں نے یہ کہا، اور جی میں یہ آئی ہو کہ خلافت کے تو ہم پھر حقدار، خلافت کے لیے ہمیں یہ اعزاز ملنا چاہیے، ہمیں چن لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کو اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہاری چیزیں جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، وہ بھی ساری مجھے معلوم ہے، تو مجھ سے تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس مخلوق کو میں پیدا کرنے لگا ہوں، اس مخلوق میں کیا صلاحیتیں ہیں، اس مخلوق نے کیا جا کے کرنا ہے، اور اس مخلوق کو کیا کیا میں نے کن کن نعمتوں سے نوازنا ہے، اور کون خلافت کا حقدار ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، تمہیں تو نہیں معلوم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کی عظمت کو بقیہ مخلوقات، جتنی مخلوقات آدم علیہ السلام کے علاوہ تھیں، ان سب پر گویا ظاہر فرما دیا، اور ہمارے بڑے، ہمارے باپ، پوری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوا۔ اسی لیے پچھلے اسباق میں ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو دو طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، ایک سوری جو نظر آتی ہیں، یعنی کھانا پینا، رہائش، زمین، جگہ، تو ان کا بھی پیچھے آیات میں ذکر ہو گیا۔ ایک معنوی نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے علم ہے، جیسے یہ عظمت ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر انسانوں کی توجہ، باقی اولاد کی توجہ دلائی ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے عظیم انسان کی اولاد ہونے کا شرف بخشا ہے، تمہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے، تو یہ نعمت بھی یاد کرو۔ تو گویا انسانوں کو یہ ساری نعمتیں یاد کرا کے اصل میں اسی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو ہم 21 نمبر آیت میں پڑھ آئے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو وہاں سے کئی آیات میں مختلف انداز سے وہ نعمتیں گنوائی گئیں جو ظاہری طور پہ انسانوں کو نظر آتی ہیں، سوری ہیں، اور اب یہاں معنوی نعمت گنوائی گئی ہے کہ تمہارے باپ کو ہم نے اتنی عظمت دی تھی، تو جو باپ کو عظمت ملی وہ اسی کے وراثت میں اولاد کو بھی عظمت مل گئی کہ باقی مخلوقات پر اللہ نے اس مخلوق کو فضیلت دی ہے۔ تو جس مخلوق کو اللہ نے باقی سب پر فضیلت دی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کئی آیات کے ضمن میں ہم آپ سے عرض کرتے رہیں گے۔ مختصراً آج صرف اتنی بات عرض کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بس، اور وہ ہے اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔